محکمہ خزانہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 900 آسامیوں کی منظوری دے دی۔ آسامیاں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے 16 محکموں کے لیے ہوں گی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب نے سمری ارسال کر دی تھی۔ اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 900 آسامیوں کی منظوری دے دی ہے اور اس وقت آسامیاں جنوبی پنجاب کے حوالے سے سیکریٹریٹ کے 16 محکموں میں ہوں گی اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب نے سمری ارسال کی تھی۔ محکمہ خزانہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 900 آسامیوں کی منظوری دے دی ہے۔ آسامیاں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے 16 محکموں کے لیے ہوں گی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب نے سمری ارسال کی تھی۔ آپ کو اہم خبر دی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ خزانہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے وہاں پر مزید 900 آسامیوں کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری جانب جنوبی پنجاب اور شہر اولیا کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ کورونا ٹیسٹ رپورٹس اب فوری ملیں گی۔ کورونا ٹیسٹنگ کے لیے پہلی BSL 3 لیب کو انسٹال کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے بلال نیازی سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صحت کے میدان کے حوالے سے بات کریں تو جنوبی پنجاب کے بادشاہوں کے لیے اور اسپیشلی ملتان کے بادشاہوں کے لیے اچھی خبر سامنے ہے۔ جو کورونا کے وار جاری تھی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، سیمپلنگ میں رپورٹ لیٹ ہو جاتی تھی، لیکن اب اس حوالے سے کسی بھی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ملتان میں جو BSL 3 لیب ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل میں جو انسٹالیشن کی گئی ہے اس حوالے سے، اور اگر ہم بات کریں تو محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ ایک لیب رحیم شاہ خان میں قائم کی گئی ہے، دوسری لیب ملتان ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل میں قائم کی گئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ MS ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل ڈاکٹر راؤ امجد موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کتنے ٹیسٹ روزانہ ہو سکیں گے، کتنا بینیفٹ ہوگا اور کس طرح اس کو BSL 3 لیب کو تیار کیا گیا، ہم اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ایک جدید لیب کا آغاز ہوا ہے ملتان ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل میں، کتنی کامیابی ہے ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل کی اور کتنے دنوں میں اس کو قائم کیا گیا ہے، کتنے ٹیسٹ ہوں گے اور کتنی آسانی ہوگی؟ جی یہ لیب جو ہے حکومت پاکستان نے اور خاص اسپیشلی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا، انہوں نے اس چیز کو ریلائز کرتے ہوئے کہ جو کورونا کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ابھی اس نمبر پہ نہیں ہو رہی جس پہ ہونی چاہیے، تو فوری طور پہ جو ہے 2 BSL لیب جنوبی پنجاب کے اندر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں ایک جو ہے وہ رحیم یار خان میں اور دوسری یہ ہے، یہ BSL 3 لیب ہے یہ، اور بایو سیفٹی لیول 3 لیب۔ یہ بایو سیفٹی لیول کے حساب سے ہی اس کی جدت کا اندازہ کیا جاتا ہے اور اس وقت یہ دنیا کی جو بہترین لیبز ہیں اس میں سے یہ ایک ہے۔ اور سیمپل ہو سکیں گے روزانہ اگر ہم دیکھیں؟ انیشلی ہم 300 سیمپل سے شروع کیا ہے جی ہم نے، آج ہم پہلا بیچ نکالیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم لے جائیں گے 1200 سے 1800 ٹیسٹ پر ڈے کے حساب سے۔ جی بالکل، اس حوالے سے جو ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کئی دن تک ٹیسٹ رپورٹس پہلے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بہت شکریہ، بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رخ کریں گے سرگودا کا۔ سرگودا میں کم آمدن متوسط طبقے کے لیے بنائے جانے والے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کنٹرات کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ آشیانہ اسکیم میں مکین تو آباد نہ ہو سکے، البتہ جرائم پیشہ افراد اور نشئی ضرور براجمان ہو چکے ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت سے فیصل آباد روڈ پر آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کی مختص جگہ کو آج تک استعمال میں نہیں لایا گیا۔ مزید جانیں گے بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ سے۔ جی فصیح اللہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں سرگودا میں فیصل آباد روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر گزشتہ دور حکومت میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی تھی۔ مین روڈ کے ساتھ یہ جگہ لنک کرتی ہے جہاں پر بے گھر افراد کو یہاں پر گھر دیے جانے تھے، تاہم منصوبہ جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا، اور موجودہ دور حکومت کی بات کی جائے تو وہ بھی لاکھوں جو ہے وہ گھروں کی تقسیم کے دعوے کر رہی ہے، لیکن اگر اسی جگہ کو یوٹیلائز کیا جائے، یہیں پہ بے گھر افراد کو رہائش گاہ فراہم کی جائے تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میرے رقم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 فلیٹ جو ہیں وہ بنائے گئے تھے جہاں پر اس وقت بھی درجنوں افراد رہ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام تر جو سوسائٹی ہے وہ ویرانے کا منظر پیش کر رہی ہے، بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کیمرامین فیضان خان آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ سارا علاقہ ہے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے جو مختص کیا گیا تھا، جس میں روڈز کی جو ہے وہ ود ان سوسائٹی کٹنگ بھی کر دی گئی تھی، کھمبوں کے لیے جو ہے وہ تمام تر میٹیریل یہاں پر سپلائی کر دیا گیا تھا، ایون 2 جو ہے فلیٹ بھی بن چکے تھے، تاہم دیگر جو تمام تر منصوبہ ہے وہ موجودہ دور حکومت میں ٹھپ ہو کر رہ گیا، اور یہاں پر آج تک نہ کسی نے آ کر رہائش کی لی ہے اور نہ ہی کوئی انتظامی افسر اس طرف توجہ دے رہا ہے۔ خاصی مہنگی جگہ ہے اور مین فیصل آباد روڈ پر لنک کرتی ہے۔ اس حوالے سے سرگودا کے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ موجودہ دور حکومت میں بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم بے گھر افراد کو گھر دیں گے، تو
تو آلریڈی یہ جگہ موجود ہے, یہاں پر کوئی آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. جی سر, حکومتیں آتی رہتی ہیں اور دعوے کرتی رہتی ہیں غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو گھر کے اور نوکریوں کے, مگر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ آپ کے سامنے ہے شہباز شریف صاحب کا یہ دور کا یہ منصوبہ ہے, لیکن یہ بالکل کھنڈر اور ویران پڑا ہے. جیسے ابھی عمران خان صاحب موجودہ حکومت میں وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم غریبوں کو گھر دیں گے اور فلیٹس وغیرہ مہیا کریں گے. اگر اسی میں ہی امینڈمنٹ کر کے اس کو ہی دوبارہ اگر نئے سرے سے بنا دیا جائے تو بہت سے لوگ اس سے غریب افراد جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے. یہاں پر مزید بھی شہری موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سر, گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ بھئی یہ جو پرانے پروجیکٹ ہیں ان کو وہ کنٹینیو کریں. تو نئے کے وہ دعوے کر دیتے ہیں, مطلب لوگوں کو روزگار دینے کی اسکیمیں نے شروع کی ہیں, وہ بھی بیکار ہے. کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں پہ. تو اس حوالے جی یہاں پر ہمارے ساتھ شہری موجود تھے. سرگودا کے کیمرہ مین آپ کو اندر سے بھی دکھا سکتا ہے کہ یہ وہ تمام تر جو فلیٹ بنائے گئے تھے اور اس وقت بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں پر ٹائلز بھی لگائی گئی تھی اور باقاعدہ طور پر تمام خوبصورت جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے مکان تعمیر کیے گئے تھے, لیکن یہاں پر تمام تر منصوبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا. بہت شکریہ فصیل اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. قبضہ مافیا نے ٹیچرز کو بھی نہیں چھوڑا. ملتان آفیسرز کالونی میں خاتون ٹیچر کے پلاٹ پر قبضہ مافیا مسلط ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن کا نوٹس. ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے ریٹائرڈ ٹیچر عذرا ظفر کی ٹویٹر پر فریاد سن لی. قبضہ مافیا نے خاتون ٹیچر کے ایک کینال کے پلاٹ پر قبضہ کر کے اپنا دفتر بنا لیا ہے, جبکہ ترجمان اینٹی کرپشن خاتون نے ٹویٹر پر قبضہ مافیا کے خلاف اپنی درد بھری داستان لکھی تھی. نوٹس لے کر معاملے کی چھان بین شروع کر دی ہے. محمد گوہر نفیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے ٹیچر سے حقائق معلوم کیے ہیں اور خاتون سے پراپرٹی کے دستاویزات منگوا کر انکوائری شروع کر دی گئی ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے کبھی یہ تمام تر نوٹس لے لیا گیا اور الزام ثابت ہونے پر خاتون ٹیچر کا پلاٹ واگزار کروایا جائے گا, جبکہ ملوث ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق سزا بھی دلوائی جائے گی. جبکہ قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. قبضہ مافیا نے ٹیچرز کو بھی نہیں چھوڑا. خاتون ٹیچر کے ملتان آفیسرز کالونی میں پلاٹ پر قبضہ مافیا مسلط ہے, جبکہ ڈی جی اینٹی کرپشن کا نوٹس اور ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے ریٹائرڈ ٹیچر عذرا ظفر کی ٹویٹر پر فریاد سن لی اور قبضہ مافیا نے خاتون ٹیچر کے ایک کینال کے پلاٹ پر قبضہ کر کے اپنا دفتر بنا لیا ہے. خاتون نے ٹویٹر پر قبضہ مافیا کے خلاف اپنی درد بھری داستان لکھی تھی. ملتان کا ایمرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا معاملہ, جبکہ طلبہ اور پروفیسرز کی جانب سے چوتھے روز بھی احتجاج جاری ہے. احتجاج میں پروفیسرز اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود ہے. طلبہ کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے احتجاج جاری رہے گا. ملتان میں ایمرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا معاملہ ہے. طلبہ اور پروفیسرز کی جانب سے چوتھے روز بھی احتجاج میں پروفیسرز اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود ہے, جبکہ 1100 فیس بھرنے والا بچہ 55,000 کیسے بھرے گا. طلبہ کی جانب سے یہ سوال اٹھائے گئے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے احتجاج جاری رہے گا. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایمرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا معاملہ ملتان میں طلبہ اور پروفیسرز کی جانب سے چوتھے روز بھی احتجاج جاری ہے. احتجاج میں پروفیسرز اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود ہے, جبکہ طلبہ کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے احتجاج جاری رہے گا. ایمرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا معاملہ ہے. طلبہ کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے. طلبہ اور پروفیسرز کی جانب سے چوتھے روز میں احتجاج داخل ہو چکا ہے اور احتجاج میں پروفیسرز اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود ہے. 1100 فیس بھرنے والا بچہ 55,000 روپے کیسے بھرے گا. طلبہ کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے نہیں مانے جاتے احتجاج تب تک جاری رہے گا. اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں. یہ آپ کو بتائیں کہ طلبہ اور پروفیسرز کی جانب سے چوتھے روز میں احتجاج داخل ہو چکا ہے, جبکہ ایمرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا معاملہ ہے اور طلبہ اور پروفیسرز کی جانب سے چوتھے روز میں یہ احتجاج داخل ہو چکا ہے. احتجاج میں پروفیسرز اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود ہے. طلبہ کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے احتجاج جاری رہے گا. آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ایمرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا معاملہ ملتان اور پروفیسرز کی جانب سے چوتھے روز میں احتجاج داخل ہو چکا ہے اور احتجاج میں پروفیسرز اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود ہے, جبکہ 1100 فیس بھرنے والا بچہ 55,000 کیسے بھرے گا. جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے احتجاج جاری رہے گا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں الشبہ آصف. جی الشبہ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں اسٹوڈنٹس کے؟ ایمرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے معاملے پہ
चौथे रोज भी स्टूडेंट्स और टीचर का एहतजाज जारी है। इनका यही मुतालबा है कि कॉलेज की कीमत पर यूनिवर्सिटी जो है इनको मंजूर नहीं है। ये कहते हैं यूनिवर्सिटी बनानी है तो अलग बनाई जाए। पहले असातिज़ा से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि सर आज चौथा दिन हो गया है, आपसे किसी ने मुज़ाकरात करने की भी कोशिश नहीं की? देखें जी, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो कल मुल्तान में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, ना ही कोई ऐसा रब्ता किया है जिससे हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। हालांकि मिनिस्टर साहब जो हैं वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं और वो हमारे लिए उन रब्ता करना ज़रूरी था। वो प्राइवेट सेक्टर में गए हैं, उन प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज के असातिज़ा से, उनके प्रिंसिपल साहबान से, उनके मालकान से मिले हैं, नाश्ता भी किया है, उनसे बातचीत भी की है, लेकिन उन्होंने यहाँ आना गवारा नहीं किया। हालांकि उनका फर्ज बनता था, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ आते और आकर हमारे मसाइल मालूम करते और हमें किसी सलूशन की तरफ ले जाते। जब तक हमारे मुतालबा जो जायज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, हम अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे और भी किसी भी कीमत पर हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई भी नहीं आया मुज़ाकरात करने तो कितने दिन तक ये मज़ीद एहतजाज जारी रहेगा? हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मिनिस्टर जो हमारे ही टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं वो प्राइवेट इदारों में जाकर नाश्ता कर रहे हैं और उनके हालात मालूम कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब का ये फर्ज था कि वो यहाँ तशरीफ लाते, हमारे मसाइल सुनते, कुछ का हल तजवीज़ करते, कुछ के लिए हमारी बात मानते, कुछ अपनी बात मनवाते। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सोमवार से लेके पूरे पंजाब में एहतजाज का एक ऐसा धरना शुरू होगा, क्योंकि ये 14वां कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी के नाम पर गरीबों से छीना गया है। हाफिजाबाद के अंदर 3 कॉलेज छीने गए। हम ये मुतालबा करते हैं कि जितने कॉलेजों को अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यूनिवर्सिटी के नाम पर गरीबों से छीना है, तमाम को बहाल किया जाए। यूनिवर्सिटियां बनाना चाहती है, गवर्नमेंट के पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अलग से यूनिवर्सिटियां बनाई जाए, वरना ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अलिशबा, हमारे साथ मौजूद थी। मियांवाली में दीगर मुलाजमीन की तरह रूरल मुलाजमीन भी हकूक के लिए दफातर से बाहर निकल आए हैं। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल दीगर इदारों की तरह रूरल हेल्थ मुलाजमीन भी अपने हकूक के लिए अपने दफातर से बाहर निकल आए हैं। DHO हेल्थ ऑफिस के बाहर इन्होंने धरना दिया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब रूरल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जो सदर हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं, बताइएगा जी आपने धरना दिया हुआ, किस सिलसिले में धरना दिया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अख्तर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती वक्त से वक्त निकाला। हमारे जायज़ मुतालबात हैं अख्तर भाई। एक तो हम 16 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले PRSP से आप PHC मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तो हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किए जाए, 16 साल का हमें फल दिए जाए। हमें जो है ना क्या कहते हैं, गुजारिश है कि 2004 से पंजाब के 14 जिला में तकरीबन 8000 मुलाजमीन जो कि मुरादी मराकज़ के सेहत पर पहले पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जिसको PRSP कहते थे, अब पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के जरिए बेहतरीन सर्विस फराहम कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर, मेडिकल टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, LHVs, मिडवाइफ, KPO, सेंट इंस्पेक्टर और दर्जा हरम के लोग शामिल हैं। 13 साल PRSP के बाद 1 जुलाई 2017 को जब PHFMC कंपनी ने टेक ओवर किया तो तमाम मुलाजमीन वादा किया गया कि सबको रेगुलर मुलाजमीन जी, तमाम मुलाजमीन से वादा किया गया कि तमाम मुलाजमीन को रेगुलर किया जाएगा। सपोज आपके मुतालबात पूरे नहीं हो तो क्या लाएमल होगा? देखें जी, इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात जो हम लेके जा रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए। 2016 में हमारे साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था कि आपको हम रेगुलर करेंगे, तो 5 साल गुजर गए हैं। दूसरी हुकूमत भी आके 3 साल वो भी अपने पूरे कर रही है, तो हम अपने मुतालबात के लिए जितने दिन भी हमें बैठना पड़ा हम धरना देंगे, क्योंकि हमें धरना हमें खान साहब ने खुद सिखाया है। इंशाल्लाह हम अपने हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, हमारे तमाम कैडर MO से मेडिकल ऑफिसर से लेकर नायब कासिद तक, पैरामेडिक्स, ये मिडवाइफ, ये LHVs, ये सेंटर इंस्पेक्टर, ये डिस्पेंसर, जितने भी कैडर हैं क्लास 4 तक, हम इंशाल्लाह सारे 14 जिला के मुलाजमीन आखिरी हद तक जाएंगे और वहाँ पे धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जी। जब तक धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद थे। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ओकाड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर खानेवाल अकाउंट्स ऑफिस के मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल और मुजाहरा, इसी हवाले से बताएंगे मोहम्मद नदीम मुगल। जी नदीम, बताइएगा।
ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کے ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال کر کے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اکاڑا میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے خلاف کاٹی جانے والی جھوٹی ایف آئی آر کو فوری طور پر خارج کیا جائے۔ تو اس میں مزید ہم بات کر لیتے ہیں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے آفس کے ایسوسیشن کے جو عہدیدار ہیں ہمارے یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کیا مطالبات ہیں اور احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے کیا ہے؟ میں پروگریسو گروپ کا صدر ہوں اشرف بلوچ، اور اکاڑا میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے خلاف پولیس نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فیل فور ایس پی انویسٹیگیشن اکاڑا اور ایس ایچ او جو اکاڑا کے ہیں ایف آئی آر جنہوں نے کاٹی ہے ان کو فوری طور پر معطل کیا جائے اور ایف آئی آر جو ہے اس کو خارج کیا جائے۔ یہ ایف آئی آر کو خارج کیا جائے، اگر فوری طور پر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو آپ لوگوں کا احتجاجی عمل کہاں تک جائے گا؟ میں میاں عمر فروخت صدر ڈسٹرکٹ ٹریڈ ایسوسیشن کھانے وال مخاطب ہوں۔ ہم جب تک جو ہے ان کے خلاف آئی ایف آئی آر واپس نہیں لیتے اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں گے اور ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور غنڈہ گردی کے خلاف ان کا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ان کے ایف آئی آر واپس نہیں۔ جی ایف آئی آر بہت شکریہ ندیم مغل، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں یزمان کی مین شاہراہوں پر تجاوزات کی بھرمار سے سڑکیں بازار سکڑ گئے ہیں۔ مین بازار، صدر بازار اور بہاولپور روڈ پر تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ بات کریں گے وسیم علی سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ یزمان کی مین شاہراہیں جن کو بالخصوص جن میں تذکرہ کیا جائے، بہاولپور روڈ، مین بازار یزمان، اسپیشلی صدر بازار یزمان اور نیو لاری اڈا میں تجاوزات کی بھرمار کے باعث جو کھلے بازار ہیں وہ سکڑ کر گئے، جن کی وجہ سے شہریوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا رہتا ہے اور چھٹی کے اوقات میں ٹریفک جام ہونے کے باعث کئی منٹ تک یہاں پر ٹریفک کا بہاؤ جو ہے رکا رہتا ہے۔ اس وقت کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان بتائیے گا کہ یزمان میں مین بازاروں میں صدر بازار، مین بازار اور دیگر جو مین شاہراہیں ہیں تجاوزات کی بھرمار ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں تمام سینیریو میں؟ جی مین بازار اور صدر بازار یزمان کے دو اکلوتے بازار ہیں، تو ان کے اندر ایک تو اس بازار کافی تنگ ہے، پھر اوپر یہ ریڑیاں، رکشے اور ٹریفک وغیرہ کا اتنا جام ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ یہاں پہ تنگ ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے اس بازار کی سڑکیں بھی اکھیڑ دی ہیں، جن کی ریپیئرنگ بھی دوبارہ واپس نہیں ہو رہی ہے، ریپیئرنگ ان کو کرنی چاہیے۔ اور اس بارے میں ہم لوگ اے سی صاحب کے پاس، جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، ہم ان کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے یہی کہا جی کہ ہم جاتے ہیں، ان کا عملہ آتا ہے یہاں پہ، وہ ان کو دیکھ کے دکاندار اپنی تجاوزات فوراً ہٹا لیتے ہیں، جیسے ہی وہ عملہ گزرتا ہے پیچھے سے وہ اپنی تجاوزات دوبارہ سے رکھ دیتے ہیں۔ ان کا کوئی پرماننٹ حل نہیں کر رہے، ان کا پرماننٹ حل ہونا چاہیے، ان کا پرماننٹ حل ہونا چاہیے۔ شہری یہی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جب بھی ٹی ایم اے عملہ کی جانب سے یہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے تو تجاوزات ہٹا جاتے ہیں، لیکن عملہ جاتے ہی جتنے بھی ریڑی بان ہیں، رکشہ ڈرائیور حضرات ہیں، وہ مین بازار، صدر بازار، نیو لاری اڈا، بہاولپور روڈ پر تجاوزات کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ تجاوزات کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ وسیم، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رخ کریں گے بہاول نگر کا۔ ماڈل ٹاؤن ڈبلیو بلاک کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے پارک گندے پانی کے جوہڑ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بات کریں گے قاسم علی شیخ سے جو اس وقت شہریوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی قاسم، بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، میونسپل کمیٹی بہاول نگر کی عدم توجہ، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے بہاول نگر کے ماڈل ٹاؤن کے علاقہ ڈبلیو جو ہے اس وقت انتہائی جو ہے وہ گندے پانی کے جوڑ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں کے رہائشی افراد کو انتہائی مشکلات کا سامنا، 1.5 سال سے جو یہاں کا سیوریج سسٹم بند ہے، جس کی وجہ سے جتنا جو گندا پانی ہے وہ اس پارک میں جو بچوں کے لیے مختص کیا گیا تھا اس میں جمع ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو رہائشی افراد ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی۔ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا یہ صورتحال کب سے ہے اور کوئی میونسپل کمیٹی کے دفتر گئے ہیں اس کی صورتحال کو بتانے؟ السلام علیکم۔ ہم بلدیہ کے آفس میں بھی گئے ہیں، ڈی سی صاحب بہاول نگر کے آفس میں بھی گئے ہیں علاقہ سارے، تو انہوں کو ہم نے کمپلینٹ کی، ریٹرن بھی کی تھی، کچھ آفر بھی کی تھی مدد کرنے کی، لیکن آج تک وہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ اور یہ گزشتہ 1.5 سال سے صورتحال ہے، اس سے کورونا اور ڈینگی وائرس جو پھیلنے کا خدشہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اب صرف کوئی 5-10 فٹ سڑکوں کا علاقہ رہ گیا، باقی سارا پانی سے یہ بھرا پڑا ہے۔ اور یہ تمام پانی جو یہ گندے پانی سیور کا ہے اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ بالکل صفائی نہیں ہو رہی۔ تو باللہ عالم یہ جو بلدیہ کا عملہ ہے وہ کس طرح صفائی کر رہا ہے، تو ہمیں حیرانگی، ہمیں پریشانی بہت زیادہ ہے۔
बराए मेहरबानी करके हमारी तवज्जो दे के इस पानी को निकास किया जाए और सीवर लाइनों को साफ करके चालू किया जाए। पानी का निकास किया जाए और लाइनों को चालू किया जाए। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से मुल्तान शहर का तारीखी विरसा कचरे की नजर हो चुका है। तारीखी दरवाजे, पाक गेट, सराफा बाजार के बाहर कूड़ा करकट और मलबे के ढेर लग गए हैं। बात करेंगे सुहिरा तारक से। जी सुहिरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के जो तारीखी विरसा है और जो तारीखी दरवाजे हैं वो इंतजामिया की गफलत का शिकार हो चुके हैं और जो तारीखी दरवाज़ों की खूबसूरती है वो भी इंतजामिया की जानिब से तवज्जो ना दिए जाने पर मांद पड़ने लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सराफा बाजार पाक गेट पर और वॉल्ड सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से हरम गेट के बाद सराफा बाजार पाक गेट को बहाल करने का ऐलान किया गया था, मगर अभी तक यहाँ पर काम का आगाज नहीं हो सका है। पाक गेट का नामो निशान तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तारीखी दीवार है वो जरूर मौजूद है, जिसके आगे कचरा और मलबा कई अरसे से पड़ा हुआ है, जिसको उठाया नहीं जा सका। शहरी जो है वो इससे काफी ज्यादा परेशान है। उनसे बात करेंगे। जी बताइए। जी ऐसा है कि ये हमारा शहर का मेन हुसन है, मेन बाजार है। सराफा बाजार के साथ ये पाक गेट है। वॉल सिटी वाले भी अंदर सराफा बाजार में काम कर रहे हैं, मगर ये जो अंदरून शहर में कोई भी काम होता है, किसी की बिल्डिंग बनती है, कोई भी चीज़ बनती है, सब मलबा यहाँ पे फेंकते हैं। जो आने वाले मुसाफिरों को, भाइयों को, दोस्तों को बहुत ज़्यादा ना तकलीफ होती है और सारा दिन यहाँ पे इतनी गंदगी होती है कि जो हमारे हमसाए हैं ये पाक गेट में रिहायशी, यकीन करें घरों तक इनकी बदबू आती है। आप बताएंगे जी क्या मसला है? मसला ये देखिए, ये दिन के पहले तो इतनी खूबसूरत दुकानें होती थी, इधर इतनी खूबसूरत दुकानें होती थी, दुकानें गिरा के कभी ये देखिए सामने ये वाटर फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, ये 30 लाख रुपए बर्बाद कर लिया, कुछ भी नहीं है, इतनी ट्रैफिक होती है। ये तो अब गंद पर है ना, कल सारों ने दरखास्त दे के आधा गंद हटवाया, आधा भी पर है, अब ये गंद साफ होगा और इधर यकीन करें सारी कारें होती है। आदमी इंतजामिया कोई काम कोई काम भी नहीं कर रही, इंतजामिया कोई काम नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया सुहिरा तारिक हमारे साथ मौजूद थी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट के कागजात नामजदगी मंजूर होने का मामला। तहरीक इंसाफ मुल्तान के सीनियर नायब सदर ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट इलेक्शन न लड़ने का मशवरा दे दिया है। मज़ीद जानेंगे जुनैद अनवर से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो कागजात हैं वो मंजूर हो चुके हैं और उनके ऊपर जो एतराज़ात थे उनको मुस्तरद कर दिया गया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके शायान शान नहीं कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़े। ऐसा को असर रहनुमा तहरीक इंसाफ नायब सदर सजाद सयाल मौजूद है। सजाद साहब, गिलानी साहब के कागजात तो अब मंजूर हो गए हैं, एतराज़ात जो तहरीक इंसाफ की जानिब से थे उनको मुस्तरद कर दिया गया, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, उनको जेब नहीं देता कि वो सेनेटर के इलेक्शन लड़े और इंशाअल्लाह ताला अगर लड़ेंगे ये तो हार जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन और इमरान खान उनकी ओपन इलेक्शन चाहते हैं, ओपन बेल्ट के जरिए वो अपने सेनेटर के इलेक्शन हों और इमरान खान के भरपूर निगाह है अपोजिशन पे और अपने लोगों पे कि कहीं खरीदो फरोख्त ना हो और इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के बाद सेनेट इलेक्शन में 20 वोट ज्यादा है और अक्सरियत से जीतेगी। अपोजिशन के कुछ अरकान हैं जो हक पे चलते हुए तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं और इमरान खान के खसूसी तो निगाह है कि ये कारोबार का हिस्सा ना बने, खरीदो फरोख्त ना हो। जी बिल्कुल, रहनुमा तहरीक इंसाफ नायब सदर बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे मुल्तान का फाइनेंस एंड प्लानिंग के डिपार्टमेंट जुनूबी की जानिब से यहाँ पर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 5 रोज में साल 2021-22 के तरक्याती मनसूबों की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट जुनूबी पंजाब की जानिब से जो डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है उसको 5 रोज के अंदर जो है वो अपने साल 2021 और 22 की तरक्याती स्कीमों की तफसीलन रिपोर्ट जमा करवाने का वक्त दे दिया गया है। इस सिलसिले में 2 रोज कबल जुनूबी पंजाब के फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया था कि जुनूबी पंजाब के तमाम तर जो ADP स्कीम्स खसूसन हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट एंड PHED जो है ये अपनी तमाम तर रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इस सिलसिले में जो हिदायत जारी की गई वो ये हैं कि रवां साल के जो ADP स्कीम्स होंगी इसमें जो कि मुल्तान जुनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ जो इदारे जिसमें तरक्याती इदारे MDAs और जो इसके साथ साथ PHAs, वासा और इस जो मुतलका महकमे हैं वो अपनी ADP स्कीम को इस तरह से तरतीब देंगे कि वो उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले जितने भी तरक्याती मनसूबे
اسکیمیں ہیں وہ ان کے ساتھ لنک کر سکیں. اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے تمام اسکیمیں جس میں جو مشترکہ ادارے شامل ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر واسا، ایم ڈی ایز یا پی ایچ اے جو مشترکہ کسی اسکیم پر کام کریں تو ان کو بھی ایک فہرست میں ترتیب دیا جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلاننگ اینڈ اربن ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے واضح طور پر ہدایت نامہ جاری کیا گیا تو دسمبر میں کہ تمام تر جو ادارے ہیں اپنی اے ڈی پی اسکیم دسمبر کے مہینے میں جو مکمل کریں، لیکن ابھی تک مکمل نہیں کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 5 روز میں یہ تمام تر جو چیزیں ہیں جو ہماری جو ان کی اے ڈی پی اسکیمز ہیں مکمل کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی. اس سلسلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ فائنانس پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تمام ادارے اپنی اے ڈی پی اسکیمز کو مکمل کرنے کے بعد سیکٹری ہاؤسنگ کو بریفنگ دیں گے اور اس کے بعد ان کو رپورٹ ارسال کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جتنے ترقیاتی ادارے ہیں ان میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا کہ ہر سال کی طرح جیسے کہ گزشتہ ادوار میں بھی جو اے ڈی پی اسکیم دی جاتی تھی تو اب ان سے تھوڑی مختلف ہوں گی. اب جو جتنی اے ڈی پی اسکیمز ہوگی اس میں اے ڈی پی اسکیمز میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا جو اسکیمیں ہوں گی ان کے تمام تر تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ساتھ ان کے اخراجات اور ان کے جو فوائد ہیں کہ عام عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس بات کو مینشن کیا جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے ان چیزوں کو مکمل کیا جا سکے گا یا نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ دسمبر میں بھی سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب کی جانب سے تمام جنوبی پنجاب کے ترقیاتی ادارے ہیں ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ اپنی اے ڈی پی اسکیمز مکمل کی جائیں. تو ابھی تک یہ مکمل نہیں ہو پائی ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مکمل ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ ان اسکیموں کے رپورٹ جمع ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے فائنانس پلاننگ ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب ان کو فنڈ جاری کرے گا یا نہیں جاری کریں گے. بہت شکریہ علی ریاض تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ وہاڑی میں ضلعی چیئرمین اوورسیز پاکستانی چودھری صفدر علی گجر مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں. اب تک 267 کیسز میں سے 220 کیسز حل کر لیے گئے ہیں. اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں حافظ صالح محمد. بالکل پنجاب حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور اس سلسلے میں تمام اضلاع کے اندر چیئرمین اوورسیز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے. اس وقت ضلعی چیئرمین چودھری صفدر علی گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا ٹوٹل کتنے کیسز ہیں اور اب تک جو ہے وہ کتنے کیسز حل سالو ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ پینڈنگ کتنی ہے؟ دیکھیں جی اس وقت جو ہمارے پاس ٹوٹل کیسز آئے ہیں وہ 267 ہیں اور اس میں سے 220 جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں. اس میں سے 28 کورٹ کیسز ہیں اور اس میں سے کچھ جو ہیں وہ لاہور کے پاس چل رہے ہیں. جو بقایا کیس ہمارے پاس چاہے پینڈنگ ہیں وہ 15 کیسز ہیں. اس میں کوئی 30 ڈیز کے ہیں 3 کیس ہیں، کوئی 2 کے اوور 30 ڈیز کے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے جو خاص کر 6 منتھ والے یا 90 ڈیز والے ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی حل کیا جا رہا ہے. اور میری اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اے ڈی سی آر صاحب سے اور ہمارے نئے ڈی سی صاحب آئے میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے لوگوں کو اس کے انصاف مہیا کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس مسئلے کو. جی بالکل چیئرمین اوورسیز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان کے مسائل حل کیا جائے. سائلین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں. اچھا بتائیے گا آپ کا کیس کس سلسلے میں ہے اور آج آپ کا کیس کس نوعیت میں پہنچا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بڑے بھائی لندن میں ہوتے ہیں جو ان کی یہاں زرعی زمین تھی تو اس کا کافی عرصہ عدالتوں میں ہم چکر کاٹتے رہے. تو کیونکہ وہ لندن کے رہائشی تو انہوں نے پھر اوورسیز والوں کو وہ درخواست دی جس کی پیروی چیئرمین صفدر صاحب کر رہے تھے. میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی دلچسپی لی اور ہمارے اس کیس کو حل کیا اور وہ زمین ہمیں واپس مل گئی. بالکل جتنے بھی یہاں پہ سائلین ہیں ان کے مسائل جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں. تو آج ایک سائل بھی یہاں پہ موجود ہے، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر طارق خانزادہ نے عہدے کا چارج چھوڑ دیا. نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد حفیظ نے چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے. مزید جانیں گے عامر ڈوگر سے. جی عامر آگاہ کیجیے گا. جی بالکل مظفر گڑھ فیصل اسٹیڈیم میں اس وقت ہم موجود ہیں. فیصل اسٹیڈیم کے جو ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہیں طارق خانزادہ ان کی جانب سے چارج چھوڑ دیا گیا اور جو نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہیں محمد حفیظ صاحب ان کو یہاں پر ویلکم کیا گیا سپورٹس سٹاف کی جانب سے اور سابق ڈی ایس او طارق خانزادہ کی جانب سے. سر حفیظ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں مظفر گڑھ میں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا کیا آپ کی ترجیحات ہیں سپورٹس کے حوالے سے، کیا کام کرنے جا رہے ہیں مظفر گڑھ میں؟ سب سے پہلے میری پہلی ترجیح سپورٹس کو اپ لفٹ کرنا ہے. جو بھی ہیں ہم نے سپورٹس کو جو مظفر گڑھ کا ایک نام ہے اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور سپورٹس کا جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ہم نے پنجاب لیول پہ مزید بہتر کرنا ہے. میری کوشش یہی ہوگی
کہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے یہاں کے سینئر میں سب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں مل کے بیٹھیں، جہاں جہاں کوئی خلا رہ گیا اس کو ہم مل کے دور کریں گے، اور میری پہلی اور آخری ترجیح یہی ہوگی کہ مظفر گڑھ کی سپورٹس کا جو ایک پاکستان میں نام ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو۔ بیسیکلی مقصد جو ہے وہ سپورٹس کا نام بحال کرنا، اور حفیظ صاحب نے یہاں پر چارج جو ہے وہ سنبھال لیا، اور آج مظفر گڑھ میں ان کا پہلا روز ہے۔ ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ مظفر گڑھ میں جتنا ہو سکے گا سپورٹس کی بہتری کے لیے کام کیا جتنا ہو سکے گا سپورٹس کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے ہیوی ویٹ باکسر ٹائیگر ہمدانی نے لائن کنگ کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ 29 مئی کو رحیم یار خان میں انٹرنیشنل رنگ میں دونوں باکسر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ بیورو چیف عاصم صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاصم صدیق آگاہ کیجیے گا۔ جی انگلینڈ کے باکسر ہیوی ویٹ باکسر لائن کنگ علیم خان نے رحیم یار خان کے باکسر ٹائیگر ہمدانی کو چیلنج کیا ہے کہ وہ آئیں ان کے ساتھ فائٹ کیے جائے، اور یہ فائٹ رحیم یار خان میں سجائی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل فائٹ 29 مئی کو رحیم یار خان میں اس رنگ میں ہوگی۔ ٹائیگر ہمدانی بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے، انگلینڈ کے باکسر نے آپ کو چیلنج کیا، انڈیا کے باکسر نے آپ کو چیلنج کیا، تو کیا کر رہے ہیں، کس طرح تیاری کی جا رہی ہے، اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ انشاءاللہ جی بالکل، پہلے تو اللہ نے مجھے عزت دی کہ پروفیشنل باکسنگ میں نمبر 1 ہیوی ویٹ میں میرا نام ہے، اور جس کو پوری دنیا اب جان رہی ہے باکس ریک کے اوپر، تو علیم عباسی لائن کنگ نے مجھے چیلنج کیا ہے، اور انشاءاللہ پروفیشنل باکسنگ کا پاکستان باکسنگ کونسل کی طرف سے رحیم یار خان میں جو میں رنگ بنا رہا ہوں اس میں اپروو بھی ہو چکا ہے، اور یہ اس چیلنج کو میں دل سے قبول بھی کرتا ہوں، اور 29 مئی کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ یہ میچ ہوگا اور میں پاکستان اور رحیم یار خان کے لیے لڑوں گا۔ اس کے بعد رام سنگھ صاحب جو انڈیا کے سینئر باکسر ہیں، انہوں نے کہا ہے، پہلے انہوں نے مجھے چیلنج کیا لیکن انہوں نے پھر ایک شرط رکھی کہ جی اگر آپ جیت جائیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ لڑوں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور یہ انگلینڈ کے ساتھ جو میری میچ ہے عباسی صاحب کا، یہ پاک انگلینڈ فرینڈشپ بیلٹ کا میچ ہے۔ پاک انگلینڈ فرینڈشپ کا یہ میچ ہوگا جو چیلنج کیا گیا لائن کنگ کی جانب سے، انگلینڈ کے باکسر کی جانب سے، اور رحیم یار خان کے سنگ میں یہ سجے گی۔ اس کے بعد رام سنگھ انڈین کے باکسر نے بھی چیلنج کیا مگر انہوں نے مشروط کر دیا ہے اگر ٹائیگر ہمدانی یہ مقابلہ جیتیں گے تو ان کے ساتھ یہ مقابلہ باکسنگ کا۔ بہت شکریہ عاصم صدیق ہمارے ساتھ موجود تھے۔